لیکن سب سے پہلا سوال وہ روح کے بارے میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا روح اور نفس سیم چیز ہے، اور روح کی نیچر کیا ہے، اور کیا اس پہ زیادہ بات کرنا ممنوع ہے کہ روح ایگزیکٹلی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، روح کے بارے میں جو اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی، اس سے لگتا ہے کہ عام طور پہ لوگوں نے سمجھا کہ اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں دیا گیا اور اس کے بارے میں زیادہ گفتگو بھی نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ بھی یہ سوال ہے یسألونک عن الروح، کہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور آپ ان کو فرما دیجیے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ آپ کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ اور مختلف مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے قرآن میں کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، یہ جواب دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تمہیں علم تھوڑا دیا گیا ہے. اچھا. یہ امت مسلمہ کے لیے یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے پھر جو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ ہیں انہوں نے روح کے اوپر کافی گفتگو کی ہے، اور پھر امام غزالی نے اس کے اوپر کتاب الروح جو ہے اور یہ مختلف ائمہ نے جو اس کے اوپر بات کی ہے وہ اسی بنیاد پر کی ہے کہ روح کے بارے میں ان کو تھوڑا علم دیا گیا تو ہمیں تو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا روح کی قسمیں کی ہیں، روح کے اندر جتنی یعنی اس کی جو مختلف حصے کیے ہیں اور ان حصوں کی مختلف خصوصیات بیان کی ہیں. اس کے اندر ملکیت ہوتی ہے، اس کے اندر بہیمیت ہوتی ہے، مختلف قسم کی چیزیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ روح دراصل ایک ایسا آسمانی نقطہ ہے. یعنی شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں روح دو قسم کی ہوتی ہے. ایک روح جسمانی ہوتی ہے جو جسم کے اعضاء کے آپس میں ملنے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. ایک روحانی اور آسمانی روح ہوتی ہے. وہ جو روح نورانی ہوتی ہے کہ نورانی نقطہ وہ آسمان سے آتا ہے اور انسان کے مرنے کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے. لہٰذا وہ تو روح کو دو حصوں میں تقسیم کر کے وہ تو بے فکر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس ایک روح آسمان سے آتی ہے، ایک روح جو ہے وہ جسم کے اندر موجود ہوتی ہے. تو روح جسمانی اور چیز ہے اور وہ اور چیز ہے. لیکن جب ہم اس کو اپنے سمجھنے کے لیے جو آپ نے کہا کہ سوالات مختلف ہوتے ہیں، اس میں روح بھی ہے، نفس کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قلب کا، اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فؤاد کا. یہ مختلف الفاظ ہیں. تو فؤاد ہم عام طور پہ اس کا معنی دل کرتے ہیں، اسی طرح قلب کا معنی بھی دل کیا جاتا ہے. اور قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کو جسم کا مرکز قرار دیا ہے. سائنس اس کو مانتی نہیں ہے، سائنس کہتی ہے دماغ جو ہے وہ اس کا مرکز ہے. تو ہو سکتا ہے کہ قلب سے مراد کوئی ایسی اصطلاح ہو، کوئی آرگن اس سے مراد نہ ہو، بلکہ قلب سے مراد کوئی ایسا میکانزم ہو جو دل اور دماغ، جو دو، ایک برین اور ایک ہارٹ، یہ جو دو مختلف آرگنز ہیں، ان کا کنیکشن کے ساتھ، جو اس کنیکشن کے ساتھ ایک فینومینا انسان کے جسم کے اندر بنتا ہے، ہو سکتا ہے قلب سے مراد وہ ہو. لہٰذا وہ مرکز ہے. اس لیے ہمیں اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی سائنس ابھی ترقی کر رہی ہے اور ترقی پذیر ہے. تو سائنس جب کبھی حتمی نتیجہ دے گی تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو. اور یہ بات جو قرآن نے کہی تھی کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب دکھاتے رہیں گے ان کو، یہ پے در پے ان کو نشانیاں ملتی رہیں گی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن ہی حق ہے. لہٰذا روح کے ایک بارے میں ہمیں یہ کہنا کہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یہ میرا خیال ہے درست نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور کرنی چاہیے کہ روح ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کو لوگ سمجھ نہیں سکتے. مطلب جب آپ کے جسم میں جان نکل جاتی ہے، نفس عام طور پہ جان کو کہا جاتا ہے، تو جان نکل جاتی ہے، کیا نفس اور روح ایک چیز ہے؟ اس کے بارے میں بھی بحث ہے. لہٰذا آپ بحث جتنی مرضی کرتے جائیں، بات یہ ہے کہ ظاہری نظر آنے والے جسم کے علاوہ یہ کوئی ایک ایسی اینٹیٹی ہے انسان کے جسم کے اندر جو اللہ کریم نے اس کے اندر ڈالی ہے، اور جو قرآن نے کہا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کو جب بنایا تو اس کے اندر دو قسم کے جو الہامات کر دیے، تقوی کا بھی، نیکی کا بھی، اور فجور کا بھی، برائی کا بھی. اس کے اندر یعنی دونوں الہامات موجود ہیں. اب وہ کس میں ہیں؟ وہ روح میں ہیں یا وہ نفس میں ہے. اگر یہ روح اور نفس دو مختلف چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ روح اس کے اپنے تقاضے ہوں گے، نفس کے اپنے تقاضے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ ایک ہی چیز ہے، ایک اینٹیٹی کے مختلف نام ہے یا مختلف قسم کی اس کی فنکشننگ ہے جس کی وجہ سے اس کے مختلف جگہ پہ مختلف نام ہے. لیکن ظاہری جسم جس کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ایک ایسا انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا حصہ ہے جو نظر نہیں آتا، اور نظر نہ آنے کی وجہ سے مغرب اس کے اوپر یقین نہیں کرتا. لہذا وہ جو سپرٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سپرٹ یا ایک سول ہے، اس کو وہ انکار کرتے ہیں. اس کے انکار کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جسم کے تقاضے تو ملحوظ رکھے گئے ہیں، روح کے تقاضے ملحوظ نہیں رکھے گئے. اور اس کا نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ پورا کا پورا جو ہمیں علمی ذخیرہ ملتا ہے مغرب سے، وہ سارے کا سارا جسم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور روح کا تقاضا جو ہے اس کے اندر مفقود ہے. لہذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدھی انسانیت وہ
پردہ اخفا میں رہتی ہے اگر آپ روح کے بارے میں بات نہ کریں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آدھی انسانیت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے. ہاں. جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے اسی طرح روح کو غذا کی ضرورت ہے. صحیح. تو روح کی غذا جو ہے وہی بتائے گا جس نے روح کے بارے میں پتہ بتایا. بے شک. اور روح کے بارے میں بتایا جس نے صرف اس وجہ سے تو ہم کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ ہمیں نظر نہیں آتی. بالکل. بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی وہ ہے. لہٰذا روح ہمیں نظر تو نہیں آتی لیکن وہ ہے اور اس کا ایک تقاضا ہے. اور اگر روح کے تقاضے اسی بنیاد پر سارے کے سارے وہ یوں کہہ لیجیے کہ نظر انداز کر دیے گئے ہیں اور صرف جسمانی تقاضے. اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا, تو وہ جو شاخ نازک ہے وہ ہے ہی صرف یہ کہ جسمانی مقاصد سامنے ہیں اور روحانی مقاصد موجود نہیں ہیں. لہٰذا اس بحث سے اصل میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جب ہم ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار کرتے ہیں تو آدھی انسانیت کے تقاضے وہ پس پشت چلے جاتے ہیں اور پس پردہ چلے جاتے ہیں, اور آدھی انسانیت کو آپ جسمانی طور پر جتنا مرضی کرتے رہیں. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ جو روح موجود ہے اس کا اقرار بھی کرنا چاہیے اور اس کے تقاضوں کا خیال بھی کرنا چاہیے. اور لوگوں کا یہ جو سوال ہے یہ سوال درست نہیں ہے کہ اگر ہر نظر نہ آنے والی چیز کا انکار کر دیں گے تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم محروم رہ جائیں گے. بالکل صحیح شیخ.